السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ موضوع ہے رزق کو کھینچ کر لانے والے چند اسباب۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے قابل احترام ایسی جگہ چلے جانا جہاں آدمی آسانی کے ساتھ اپنے دین اسلام پر مکمل عمل کر سکتا ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں شریعت مطہرہ کے اصول اور ضابطے پر بنیاد پر دلالت سے ہدایت ملے گی اور اللہ تعالیٰ اسے غنی، مالدار اور بے نیاز فرما دے گا، گویا اللہ کی راہ میں ہجرت سے ہدایت بھی ملتی ہے، رزق اور دیگر امور میں کشادگی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملکوں میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہجرت کا اجر اور ثواب یقیناً صحابہ کرام نے حاصل کیا، یا جنہیں اللہ تعالیٰ مقدر مال بھی دیا، کھیتیاں بھی دی، اور وہی پھر اسلام کے پاسباں اور نمائندہ ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یہ رزق کو کھینچ کر لانے والے اسباب میں سے 9واں سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وہ جہاد جس کے اندر ظلم اور زیادتی نہ ہو، وہ جہاد جس میں ملک کو فتح کرنا مقصد نہ ہو، خالی اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن و امان قائم کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کا محبوب پسند ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے بھولے بھٹکے بسرے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کو کھینچ کر لانے والا ایک 10واں سبب جس پر میں نے کئی بار گفتگو کی ہے، اور اس پر دل کو خوب کشادہ کر کے زبان سے، اپنے نیک عمل سے، اللہ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کر کے مومنانہ انداز میں، مسلمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور پسند اور حکم کے مطابق حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا جتنا ہی شکر ادا کرو گے زبان سے، نیکیاں کر کے، اللہ کی واجب عبادات کو ادا کر کے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ رزق کا برکھا برسائے گا، رزق کی بارش ہوگی، اور گھروں سے، محتاج گھروں سے اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد اعلان فرمایا، سنو لئن شکرتم، شکریہ ادا کیا، زبان سے کشادہ دلی کے ساتھ الحمدللہ، غم ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، محتاجی ہے، عذاب لشدید، لیکن اگر تم لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، معصیت کی، تو میری پکڑ بہت ہی زیادہ۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا شکر بجا لاؤ، تمہارے گھروں سے غربتوں کو دور کر دوں گا، مالداری سے تمہارے گھروں کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کو قید کر دیا ہے شکر میں۔ جو بندہ رب کا شکر گزار ہوگا وہی بندہ حفاظت کے خاطر کوئی شادی کرے تو اللہ پر اس کا حق ہوتا کہ اللہ اس کی مدد کرے،
تو شادیاں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے آج شادی کے پیسے نہیں ہیں، لاؤں گا کیسے، کھلاؤں گا کہاں رکھوں گا۔ اگر ہماری نیتیں صاف ہیں کہ ہم شادیاں کر کے پاک دامنی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فول کے گندے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، بدکاری، زناکاری اور دیگر آوارگی اور فحشکاری سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم عفیف النفس بننا چاہتے ہیں، یہ اگر ہماری نیت ہے، اور جو مالداری شادی کے اندر نہ تلاش کرے